اور ڈبل لشکر بنا کے 3 ہجری میں اس مقام پہ آئے تھے۔ اس مقام کو کیا بولتے ہیں؟ غزوہ احد۔ احد کا پہاڑ یہاں پہ بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے یہاں پہ ایک جگہ تھے، کفاروں کے خیمے ایک جگہ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام کفار کو ہرانے کے واسطے، ان کو شکست دینے کے واسطے 50 صحابہ کو ہے نا، وہ جو جبل نما دکھ رہا نا، وہ تھوڑا اٹھا ہوا پہاڑ دکھ رہا، وہ پہاڑ پہ ہے نا ٹھہرائے تھے۔ 50 صحابہ تھے وہاں پہ۔ ان لوگوں کو بولے کہ بھئی ہر حالت میں یہ جگہ نہیں چھوڑنا۔ چنانچہ ہوا یہ کہ جو کفاروں کا لشکر تھا اس میں ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہے نا جنگجو تھے، بہت زیادہ پلاننگ کرتے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک لشکر کو لے کے ایک طرف سے آئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا وہاں تھا، خالد بن ولید کا لشکر تھا وہ لیفٹ سائڈ پہ تھا، ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ پہ ابو سفیان تھے۔ ابو سفیان وہ ٹائم پہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، خالد بن ولید بھی نہیں ہوئے تھے، آپ بعد میں کنفیوز ہو جائیں گے۔ ابو سفیان ہے نا ایک لشکر وہ سائڈ سے لے کے آئے تھے، خالد بن ولید ہے نا 100 گھوڑوں کو لے کے کفار کے ساتھ یہ طرف سے آئے تھے۔ 50 صحابہ وہ جبل نما پہ ٹھہرے ہوئے تھے، موجود تھے۔ ہوا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ میں مشغول ہو گئے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہاں سے ہے نا کہ جو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جو ساتھیاں تھے وہ ٹائم پہ کفار تھے، 100 صحابہ 100 لوگ، ان لوگ ہے نا جیسا ہی پہاڑ پہ چڑھ کے وہ جگہ پہ قبضہ کرنے کا ارادہ کر رہے تھے تو یہ لوگ ہے نا تیر لے کے ان لوگوں پہ حملہ کر رہے تھے اور ان لوگوں کو روک رہے تھے۔ تو وہ لوگ کیا کرے، ایسا بتائے کہ بھائی ان لوگ ڈر کے بھاگ رہے، ان لوگ کیا کرے وہاں سے ایسا گول پھر لیتے ہوئے آئے، آگے ایک جگہ پہ رک گئے۔ تو وہاں کے جو صحابہ تھے 50 صحابہ میں سے 42 صحابہ 42 جو صحابہ تھے ان لوگوں کے دل میں گمان پیدا ہوا کہ بھائی اب تو جنگ ختم ہو گئی، کفار تو بھاگ رہے، مطلب پیٹ پلٹ کے پیٹ پھیر کے بھاگ رہے، تو اپن کیا کریں گے کہ جو وہاں پہ جو آگے کی جگہ جہاں پہ آپ مسجد دیکھ رہے وہاں پہ ہے نا کفار کا جو جنگ کا سامان تھا جو بچا ہوا، جس کو کیا بولتے ہیں مال غنیمت کا مال صحابہ جمع کر رہے تھے۔ تو یہ صحابہ کے دل میں گمان آیا کہ بھائی اپن بھی جا کے ہیلپ کریں گے، ان لوگوں کی مدد کریں گے۔ تو وہ لوگ ہے نا نیچے اترے، جیسا ہی وہ لوگ جگہ چھوڑے خالد بن ولید جہاں پیچھے سے گئے حملہ کر دیا، 8 صحابہ کو شہید کر دیے۔ اسی جگہ پہ ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اسی جگہ پہ ہے نا مصعب بن عمر شہید ہوئے۔ اور مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا، مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ سیم ہو بہو سیم ٹو سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے۔ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیم ٹو سیم مصعب بن عمر ہم شکل تھے۔ جیسا ہی مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، لوگوں میں افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فوت ہو گئے، انتقال ہو گیا۔ تو تمام کے تمام صحابہ کی ہے نا ہمت ہار گئی۔ بعض صحابہ ہے نا جنگ کے وہ جو بڑا پہاڑ ہے وہاں پہ احد، بس کیا بولتے ہیں جبل احد بولتے ہیں اس کو، جبل احد کی طرف دوڑنے لگے، بھاگنے لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ٹائم پہ ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم مطلب بہت بھیانک حالت میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے، زخم آ گئے تھے چہرے پہ۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے نا 2 حصوں میں بڑھ گئے تھے، ایک صحابہ یہ طرف آ گئے تھے، ایک صحابہ وہ طرف آ گئے تھے۔ جو صحابہ وہ طرف آ گئے تھے وہ لوگ کیا کرے، غزوہ احد جبل احد کی طرف بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پیچھے سے ادا دے رہے تھے، آواز لگا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آیت ہے نا قرآن مجید میں نازل کرے، استسعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون۔ جب آپ پہاڑ کی طرف دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے چڑھائی کرنے کے لیے، اور آپ کو آپ کے نبی ہے نا پیچھے سے آواز دے رہے تھے، لیکن آپ ان کی آواز کو سن نہیں پا رہے تھے، سن نہیں رہے تھے۔ لہٰذا جب صحابہ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے، ہم جنگ میں اتنا زیادہ مشغول ہو گئے کہ ہم خود کو بچانے کی فکر میں تھے، تو صحابہ کو ہے نا غم بغم لکی لا تحزنوا، ایک دل میں افسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ بولے لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تو تم اپنے آپ پر اپنے نفسوں پہ ہے نا غم نہ کرو۔ اللہ رب العالمین ہے نا جانتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ ایمان والے ہیں، کون اللہ کو ماننے والے ہیں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین باخبر ہے ان لوگوں سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی صحابہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ تو ہوا جنگ میں یہ تھا کہ 1000 لوگوں کا لشکر لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا وہاں سے نکلے تھے، کیا بولتے ہیں مدینے سے نکلے تھے احد کی طرف۔ 300 جو لوگ تھے منافقین لوٹ گئے واپس، کیا بول کے لوٹ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شہر سے باہر جا رہے لڑنے، ہم تو آپ سے معاہدہ کرے تھے، سگنیچر کرے تھے، مشورہ مطلب آپ سے یہ بات پہ ساتھ دینے کا مشورہ کرے تھے کہ اگر آپ مدینے کے اندر رہ کے جنگ لڑو گے تو ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ وہ لوگ دھوکہ دے کے 300 لوگوں کو لے کے منافقین بھاگ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی وجہ سے مسلمانوں کو آگے چل کے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے پیچھے ایک مسجد ہے، وہاں پہ اترے تھے،
اتر کے نا 2 رکعت نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کو معلوم ہوا کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہے, تو تمام کے تمام صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آ کے ٹھہر گئے. رش ہوگا وہاں پہ پبلک کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کیا بولتے زخمی ہو گئے تھے, اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, دندان مبارک بھی شہید ہو گئے تھے, چہرے پہ زخم آ گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل کرے 28 پارے کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. یہاں دیکھیے سوچنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ حکم دیے کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اپنے مجلسوں کو کشادہ کر لو, یعنی پھیلا لو, تو تم کشادہ کر لو. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا, اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ رب العالمین کیا کریں گا, تمہارے درمیان کشادگی پیدا کرے گا. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات, اور جو لوگ ان باتوں پہ عمل کریں گے اللہ رب العالمین ان کے درجوں کو بلند کرے گا. تو یہ آیت ہے نا قرآن مجید میں نازل ہوئی. پھر یہ جو واقعہ ہے بہت بڑا تاریخی واقعہ ہے. اس کے بعد ہے نا صحابہ کے دلوں میں غم بڑھ گیا تھا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا, ہم کیوں ہار گئے, ہم جگہ نہیں چھوڑنا تھا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں آیت نازل کرے, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم نہ افسوس کرو نہ غم زدہ ہو جاؤ, یقیناً تم ہی سربلند رہو گے گرچہ تم سچے اور پکے مومن بن جاؤ. میرے بھائی اور دوستوں, اگر اپن آگے جا سکتے تھے تو وہاں پہ ہے نا حمزہ رضی اللہ عنہ جس کو اسد اللہ کا لقب ملا تھا, اور مصعب بن عمر رضی اللہ عنہ جو غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے, ان کی خبریں موجود ہیں. ادھر اپن نہیں جا سکتے, بہت لانگ ہے. لہٰذا اپن ہے نا جاج کوشش کریں گے. ابھی ہم کہاں تک جائیں گے, ابھی کمپلیٹ کریے نا, بات کمپلیٹ کریں آپ, میں آپ بات کمپلیٹ کر لیں نا آپ, ٹھیک ہے کمپلیٹ کریں آپ. 5 منٹ ہے. اس کے بعد ہوا یہ بات سن لیں آپ. جنگ کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا ایسا خوف اور اللہ رب العالمین کا ایسا دلوں میں مسلمانوں کی ایمان پیدا ہوا. اس کے بعد جتنے بھی جنگیں ہوئے مسلمان ہر جنگ میں فتح حاصل کرتے ہیں. اس کے بعد غزوہ خندق ہوئی جس میں مسلمان جیتے. اس کے بعد ہے نا بیعت رضوان ہوئی. اس کے بعد جنگ خیبر ہوئی, فتح مکہ ہوئی, جنگ حنین ہوئی. جتنے بھی اس کے بعد جنگیں ہوئے ہر جنگ میں مسلمان ہے نا فاتح ہو کر مدینہ منورہ لوٹے اور اپنے ملک کی اپنے شہر کی حفاظت کرے. ماشاءاللہ سے اپنے کو عبرت لینا چاہیے. ایسے ہی جو بڑے لوگ ہیں صحابہ ہیں ان کا ایک بہت بڑا پیش آنے والا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جنتوں کو نور سے, خبروں کو نور سے بھر دے. اللہ رب العالمین ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام. آمین. اللہ رب العالمین کل کے دن قیامت کے دن ہمارا بھی شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ. آمین 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 یا رب العالمین آمین. اوکے. اچھا, یہ جبل نما کے پاس ہم آ گئے ہیں. حافظ صاحب میرے ساتھ ہی ہیں, مجھے بتا رہے تھے کہ یہ جبل نما ہے. حافظ جی جبل نما بتایا آپ نے؟ جی ٹھیک ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو اجازت دی ہے کہ اپن قبروں کی جگہ پہ آ کے خالی اپن زیارت نہیں کرنا, ان کے لیے سلامتی کی دعا بھی کرنا ہے. دعا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو سکھلائے. کون ہے آگے سب لوگ؟ فاتحہ پڑھ لیں آپ. دیکھو بھائی دعا یہ ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب لفظ کو دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اہل الدیار من المؤمنین وانتم سابقون ونسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. ٹھیک ہے, تم پر سلامتی ہو. اے قبر والو, یقیناً تم مومنوں میں سے ہو, اور ہم سے سبقت کرنے والے ہو, اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں سوال کرتے ہیں ہماری عافیت کا یعنی تمہاری مغفرت کا. جتنے بھی ہیں اندر شامل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سید الشہداء کی جو یاد ہے اس میں بنائی گئی مسجد ہے. ٹھیک ہے. مسجد کا نام یہاں پہ 70 شہداء جو 70 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے, جب ان کو وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے جنگ میں, صحیح یہیں پہ دفن کیا گیا تھا. ختم ہونے کے بعد صحیح ہو گیا. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. یہ جی ہاں, یہ وہ پہاڑ ہے جی جنگ احد. دیکھ لیں آپ, دیدار کر لیں آپ لوگ بھی.
ٹھیک ہے. حافظ انس صاحب جس کا ذکر کر رہے تھے وہ یہی پہاڑ ہے. ٹھیک ہے جی. خالد بن ولید کا لشکر تھا, ٹھیک ہے, یہ طرف مسلمانوں کا لشکر تھا, وہ آگے کی طرف ابو سفیان جو تھے نا قریش کے, جس کو جو کفار کو لے کے لشکر کے آیت بنا کے جن کو بھیجا گیا تھا, وہ اپنا لشکر لے کے وہاں موجود تھے. خالد بن ولید وہ سیٹ موجود تھے. صحیح. آدھے مسلمان ایک طرف تھے, آدھے مسلمان ایک طرف. صحیح. جیسا ہی وہ لوگاں ہیں نا چھوڑے اپنی, چھوڑتے ساتھ ہی مسلمانوں میں درہم برہم معاملہ پیدا ہو گیا. آگے پیچھے رش ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ لیں جی, یہ پہاڑ بھی دیکھ لیں آپ, میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. جلدی میں سب لوگ جا رہے ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھانے کی. یہ دیکھ لیں آپ, دیکھ سکتے ہیں آپ پہاڑ کو, اور جتنا آپ کو دکھا سکتے تھے آپ کو دکھا دیا. انشاءاللہ پھر کبھی آنے کا موقع ملا, حاضری ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے. تو یہ ہے جی ہمارا مدینہ شریف ماشاءاللہ. اور یہ جنگ احد کا جو واقعہ بتایا آپ کو حافظ صاحب نے, یہ وہ پہاڑ ہے جی. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں جی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.